عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية والترغيب في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والدعاء والذكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ آج یہ بلوغ المرام کا درس نمبر 35 ہے۔ آج بإذن اللہ عز و جل جو چوتھا باب ہے کتاب الطہارہ کا، باب نواقض الوضوء، آج دو حدیثیں، حدیث نمبر 10 اور 11، یہ دونوں حدیثیں اس کی تشریح انشاءاللہ کی جائیں گی۔ آج کے درس میں یہ چند اہم باتوں کی وضاحت ہوگی اور اہل علم کے اقوال پیش کیے جائیں گے اور حدیث کے روشنی میں جو اقوال صحیح ہیں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ میت کو غسل دینے سے کیا آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کیا وضو بس نہیں، کیا پھر اس پر غسل کرنا دوبارہ واجب ہو جاتا ہے جس طرح کی کچھ فقہاء کرام کہتے ہیں، اور پھر ایسے ہی میت کا جو نعش یا تابوت یا جو چارپائی پر اٹھا کر لے جاتے ہیں کندھے پر، کیا وہ اٹھانے والوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر دوبارہ انہیں وضو کرنا چاہیے؟ یہ پہلی حدیث کی وضاحت کی جائے گی اور ان سوالات کے جوابات ملیں گے۔ پھر دوسری جو حدیث ہے اس میں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے یا چھونے کے لیے، قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے یا چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے یا نہیں، اور پھر اگر کوئی چھو رہا ہے بغیر وضو تو گنہگار ہے یا نہیں، اور اگر ڈائریکٹ نہیں چھو رہا ہے، ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، کسی ذریعے سے، کپڑے کے ذریعے، دستانے کے ذریعے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آج کے اس درس میں ملیں گے۔ تو سب سے پہلے بھائیو، حدیث نمبر 10، جو پہلی حدیث آج کے اس درس میں، یہ حدیث ذکر کر رہا ہوں، عربی میں جو عبارت ہے نص وہ پڑھ رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فلیغتسل ومن حمله فليتوضأ، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد لا يصح شيء في هذا الباب یا لا يصح في هذا الباب شيء۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فلیغتسل، جس نے میت کو غسل دیا تو وہ خود بھی غسل کرے، جس نے میت کو غسل دیا وہ خود بھی غسل کرے، ومن حملہ فلیتوضأ، اور جس نے میت کو اٹھایا تو وہ وضو کرے۔ اس حدیث کو روایت کس نے کی ہے؟ امام احمد نے، نسائی نے، جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، ابھی وضاحت ہوگی کہ نسائی نے اس کی روایت نہیں کی ہے۔ ایسے ہی ترمذی نے، اور ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، لیکن آگے پھر ذکر کرتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ کہ امام احمد نے کہا لا يصح شيء في هذا الباب، کہ اس مسئلے میں کوئی بھی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے۔ اس طرح واضح ہوگا کہ اس حدیث میں اختلاف ہے اور اس میں کلام ہے، جس کی وضاحت اب میں کرنے جا رہا ہوں تخریج کے بعد، حدیث کی تخریج پہلے پیش کرنے کے بعد۔ حدیث کی تخریج یہ ہے کس نے روایت کی ہے، تو یہ داہنے طرف آپ دیکھیں، اس کی روایت کی ہے امام احمد نے، مجلد 13 پیج نمبر 118، حدیث نمبر 7679۔ ایسے ہی ترمذی نے کی ہے کتاب الجنائز میں، باب ما جاء فی الغسل
من غسل المیت پیج نمبر 241 اور حدیث نمبر 993۔ ایسے ابن حبان نے بھی مجلد 3 پیج نمبر 435 حدیث نمبر 1161، یہ تینوں حضرات نے روایت کی ہے کن سے؟ سہیل ابن ابی صالح سے، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حدیث من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا۔ اور ترمذی نے کہا حدیث حسن۔ یہ بھائیو ابن حبان کا لفظ ہے اور امام احمد کا لفظ ہے من غسلہ الغسل ومن حملہ الوضوء، اور ترمذی کا لفظ ہے من غسلہ الغسل ومن حملہ الوضوء۔ ایسے ہی ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے، جس طرح دیکھ رہے ہیں آپ پیج نمبر 209 حدیث نمبر 1463 کتاب الجنائز باب ما جاء فی غسل المیت، اسی طریق سے یعنی سہیل ابن ابی صالح سے جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، جو ابو ہریرہ سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن ابن ماجہ میں بھائیو پوری حدیث نہیں ہے من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، صرف پہلا جزء ہے من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا نہیں ہے۔ پھر سند میں طباعت میں غلطی ہو گئی ہے، سہل ابن ابی صالح ہے، حقیقت میں سہیل ابن ابی صالح ہے۔ بھائیو دوسری طرف دیکھیں، اسی حدیث کی روایت کی ہے ابو داؤد نے، اس کو الگ بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس لیے اس میں اختلاف ہے۔ ابو داؤد نے روایت کی ہے اپنی کتاب السنن میں پیج نمبر 462 حدیث نمبر 3162 کتاب الجنائز باب فی الغسل من غسل المیت۔ وہ بھی کن سے روایت کرتے ہیں بھائیو؟ کن سے روایت؟ وہ بھی سہیل ابن ابی صالح ہے کہ نہیں؟ یہی سہیل ابن ابی صالح، یعنی ان تینوں یا چاروں، ادھر یہ بھی ہیں الترمذی، یہ چاروں جس طرح سہیل ابن ابی صالح سے روایت کرتے ہیں، ابو داؤد بھی سہیل ابن ابی صالح سے روایت کرتے ہیں۔ چلیے پھر اوپر اپنے والد ابو صالح سے، ابوہ یہی ابو صالح ہیں، ابوہ کون ہے؟ ابوہ وہی ابو صالح، ایک ہی بات ہوئی، تو ادھر یہ بھی ابھی صحیح ہے۔ لیکن ابو صالح کے بعد ابو داؤد نے کیا ذکر کیا؟ اسحاق مولا زائدہ، تو ایک راوی کو بڑھا دیا ابو صالح اور ابو ہریرہ کے درمیان، پھر باقی وہی ابو ہریرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عبارت من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا۔ تو ادھر اس طرح اس میں کیا ہے، یعنی اختلاف اس طرح آ گیا ادھر۔ ابو داؤد نے یہ روایت جب ذکر کی تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ غلط ہے، یعنی اس کے طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ اچھا اب بھائیو پھر حدیث کی طرف آتے ہیں۔ چلیے سند یہی ہے، لیکن کیا اب یہ حدیث صحیح ہے؟ اس لیے ابھی ذکر کیا گیا کہ اس میں امام احمد نے کہا لا یصح شیء فی ھذا الباب، اور پھر ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا۔ تو اس کا حدیث کا درجۃ الحدیث کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ ابن حجر رحمہ اللہ کے کلام سے واضح ہو رہا کہ اس میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ تو ابھی ہم اس طرح بھی ذکر کر رہے ہیں، اور پھر کیا صحیح ہے کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے یہ واضح کرتے ہیں۔ تو پہلی بات، کئی اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث حقیقت میں یہ مرفوع نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں ہے، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا، بلکہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک موقوف ہے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ حدیث موقوف، صحابی کا جو قول ہوتا ہے اس کو موقوف کہا جاتا ہے۔ صحابی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے اس بات کو، اس کلام کو منسوب کرتا ہے تو اس کو حدیث کیا مرفوع کہا جاتا ہے۔ تو ادھر صحیح جو مسئلہ ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ موقوف ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر۔ کس نے کہا کہ یہ موقوف ہے؟ امام بخاری نے، جس طرح کہ ترمذی نے نقل کیا، ایسے ہی ابو حاتم نے، انہوں نے کہا هذا خطأ انما هو موقوف على ابی ہریرہ لا يرفعه الثقات، کہ یہ غلط ہے یعنی رفع کرنا، بلکہ موقوف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر،
جو ثقات ہیں، یعنی وہ روات جو ثقات ہیں قابل اعتماد ہیں، وہ رفع نہیں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ایسے بیہقی نے بھی اس کو راجح قرار یہی دیا کہ موقوف ہے۔ تو یہ پہلا قول ہو گیا کہ کیا بھائیو یہ حدیث اس طرح صحیح نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ کچھ اہل علم نے اس کو حسن یا صحیح قرار دیا، جس طرح کہ کس نے اس حدیث کو حسن یا صحیح قرار دیا؟ ہاں بھائیو، کس نے؟ ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ ایسے ہی الذہبی نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا، ایسے ہی ابن حبان نے صحیح قرار دیا، ابن القطان نے، ابن حزم نے، ابن دقیق العید، ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ اور پھر اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ ترمذی نے امام بخاری سے نقل کیا کہ امام بخاری نے کہا ان احمد بن حنبل وعلی بن المدینی قال لا يصح من هذا الباب شيء، ان کی اس باب میں یعنی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی محمد بن یحییٰ الذہلی جو امام بخاری کے شیخ ہیں کہتے ہیں لا اعلم فی حدیثا ثابتا، اس مسئلے میں مجھے کوئی بھی صحیح حدیث معلوم نہیں ہے، یعنی مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ کس مسئلے میں؟ من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، کہ جس نے میت کو غسل دیا تو غسل کر لے، اور جس نے اس کا جنازہ اٹھایا تو کیا؟ وضو کر لے۔ اس میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ بھائیو اس حدیث کے اور بھی طرق ہیں، یہ اختصاراً بیان کیا جا رہا ہے، اور بھی طرق ہیں۔ ابن القیم نے تہذیب مختصر السنن میں 11 طریق بیان کیا، اس تمام تفصیل میں جائیں گے تو پورا درس اسی میں چلا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں ابن القیم وهذه الطرق تدل على ان الحديث محفوظ، کثرت طرق کی وجہ سے یہ بات ملتی ہے کہ یہ حدیث محفوظ ہے، ثابت ہے۔ ایسے ذہبی نے بھی یہی بات کہی، لیکن حقیقت میں بھائیو جب بڑے بڑے ائمہ نے جس طرح کی امام بخاری نے اور ایسے ہی علی بن المدینی نے کہہ دیا، ابو حاتم نے، تو واللہ اعلم زیادہ صحیح یہی ہے کہ یہ حدیث مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ اور یہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ جہاں بڑے ائمہ کچھ کہہ رہے ہیں پھر بعد میں متاخرین کریں تو بڑے ائمہ کے اقوال زیادہ مقدم ہیں، اس لیے انہیں جو علم الحدیث یا علل الحدیث کے بارے میں جو عبور تھا، جو علم تھا، جو ان کے اندر جو گہرائی تھی، وہ بعد میں آنے والوں کے پاس نہیں ہے بھائیو، تو اسی لیے ان کا اقوال مقدم کیا جائے گا۔ تو اس طرح واللہ اعلم خلاصہ کلام یہ حدیث بھائیو مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ ہاں موقوفاً کہہ سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اب حدیث آگے بڑھتے ہیں، اور حدیث کے متعلق یہ جو غریب الحدیث ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو غریب الحدیث میں من غسل میتا فلیغتسل، یہ من اسم شرط ہے جو جازم ہے، جو دو فعل کو جزم کرتا ہے، اور ادھر پہلا فعل غسلہ ہے، دوسرا فعل جو جملہ فلیغتسل ہے۔ پھر ایسے ہی ومن حملہ فلیتوضا، جس نے اٹھایا تو کیا؟ وضو کر لے، جس نے اٹھایا تو وضو کر لے۔ مراد بھائیو کس طرح بھائی اٹھانا؟ یعنی ڈائریکٹ مثلا اٹھا رہا تب، یا اگر اس کا جو چارپائی ہے تابوت اٹھا رہا تب بھی، جس طرح حدیث کا ظاہری معنی جو سمجھ میں آ رہا ہے، تو ظاہری ہے کسی بھی حالت میں اس نے اٹھا، ڈائریکٹ اٹھا لیا۔ مان لیں چارپائی کی سہولت نہیں تھی، کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ میت کو اٹھا لیا، ایک نے اس کا سر اور کندھے ادھر رکھ لیا اپنے کندھے کے اوپر، اور دوسرے نے پیر پکڑ لیا، ایک تیسرے نے بیچ میں پکڑ لیا، مثلا ڈائریکٹ انہوں نے اپنے کندھوں سے سہارا دیا، یا اس کی چارپائی اٹھائی، تو تمام چیزیں داخل ہیں اس حدیث کے ظاہری جو الفاظ ہیں۔ اب حدیث سے بھائی جو مستنبط فائدے، تو پہلا فائدہ اس حدیث سے کیا ماخوذ ہے، اور اختصاراً اس میں اگر فائدے بیان کیے جائیں جس کا تعلق نواقض الوضو سے ہے تو کتنے فائدے ظاہر ہوں گے؟ اہم فائدے بھائی، تفصیلی گہرائی میں نہیں جائیے آپ، کہ مثلا اس سے واضح ہو رہا کہ میت کو غسل دینا چاہیے، اس سے ظاہر ہو رہا کہ میت کو دفنانا چاہیے، اٹھا کے جانا چاہیے، تمام یہ تفصیلی ہیں، جس کا تعلق موضوع سے وہ بس۔ تو کتنے فائدے اس میں ہیں؟
غسل دینے والے کو دوبارہ غسل کرنا چاہیے، پہلا فائدہ، اور دوسرا جو اٹھا رہے ہیں میت کو اس کو وضو کرنا چاہیے، یہ دو فائدے ہیں۔ چلیے، تو پہلا جو فائدہ، پہلا جو مسئلہ ہے، اس حدیث سے یہ واضح ہو رہا کہ جس نے میت کو غسل دیا تو اسے غسل دینے کے بعد پھر سے غسل کرنا چاہیے، اور اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ واضح ہو رہا کہ یہ غسل کرنا اس شخص کو جس نے غسل دیا میت کو کیا ہے؟ واجب ہے، لازمی ہے۔ اور یہ قول ہے بھائیو، یہ کچھ اہل علم نے کہا جس طرح کی حدیث میں ہے یہ، اور ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ یہ صحابہ کرام کا بھی، کچھ صحابہ کرام کا قول ہے، جس طرح کون صحابی بھائیو؟ ابو ہریرہ خود، جن سے موقوفاً یہ حدیث مروی ہے، اس لیے انہی کا صحیح جو مسئلہ ہے کہ یہ ان کا قول ہے، مرفوعاً نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یقیناً اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، ان کا اجتہاد ہے۔ ایسے ہی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، ایسے ہی تابعین میں سعید بن المسیب، محمد بن سیرین، ایسے ہی الامام الزہری رحمہ اللہ۔ تو اس طرح یہ پہلا قول یہی ہے کہ غسل دینے والے کو دوبارہ غسل کر لینا چاہیے، اور یہ غسل کرنا اس کے حق میں واجب ہے۔ کچھ اہل علم نے کہا جس طرح کہ علی بن ابی طالب، ابو ہریرہ، ایسے سعید بن المسیب، ایسے ہی ابن سیرین الزہری، یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول، اور یہ اکثر اہل علم کا ہے، اکثر اہل علم، انہوں نے کیا کہا، اور اس میں بھائیو امام مالک بھی ہے، امام احمد، شافعی رحمہ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ کیا غسل کرنا واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ کہتے ہیں جس نے غسل دیا میت کو اس کے حق میں غسل کرنا واجب نہیں، لیکن کہتے ہیں مستحب ہے، یہ نہیں کہتے غسل کرنا نہیں چاہیے، نہیں کہتے مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے ان کی کیا ادلہ ہے؟ پہلے والوں کا تو دلیل واضح ہی حدیث ہے کہ نہیں، جس نے کہا واجب ہے، لیکن جنہوں نے کہا واجب نہیں ہے، جبکہ حدیث کے ظاہری الفاظ سے واضح ہو رہا کہ واجب ہے، تو جنہوں نے کہا واجب نہیں مستحب ہے، ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ بالکل، بہت صحیح۔ تو پہلا یہ ہے کہ یہ پہلے والوں کا قول ہے، جس نے کہا واجب نہیں ہے مستحب ہے، ان کی کیا دلیل ہے؟ تو ان کی دلیل یہ ہے، نمبر ایک، پہلی بات تو یہ حدیث جس سے استدلال کیا انہوں نے کہ غسل واجب ہے، کہا یہ حدیث یہ صحیح نہیں ہے، مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، تب جب مرفوعاً ثابت نہیں ہے تو آپ لوگوں نے کیوں کہا مستحب ہے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے خلاص نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، غسل کرنا ہی نہیں چاہیے؟ ہاں، ہے کہ نہیں؟ تو ادھر انہوں نے کہا نہیں، ایک قاعدہ ہے اس مسئلے میں، کہتے ہیں، اور یہ ایک قاعدہ ذکر کیا ہے ابن مفلح الحنبلی رحمہ اللہ نے، بہت مہم قاعدہ بھائیو، یہ سمجھ جائیں گے تو بہت سے اہل علم اور بہت سے علماء کہ ایسے اقوال کا سبب کیوں انہوں نے یہ قول کو اختیار کیا، اس مسئلے میں مستحب کہا، مکروہ کہا، واجب نہیں کہا، حرام نہیں کہا، یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ قاعدہ یہ ہے، کہتے ہیں اگر کسی مسئلے میں کوئی حدیث آ گئی، اس حدیث میں حکم ہے، امر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کرو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث منقول ہے کہ یہ نہیں کرو، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے بچو، اور وہ حدیث صحیح تک نہیں پہنچ رہی، ضعیف ہے، تو کم سے کم ہمیں احتیاطاً، وجوب تک نہیں پہنچا رہے تو استحباب تک پہنچا دینا چاہیے، تحریم تک، حرام تک نہیں پہنچا رہے ہیں تو اس کو کراہت تک پہنچا دیں، احتیاطاً، احتیاطاً۔ اور امت پر ہم واجب نہیں کہہ سکتے، اس لیے حدیث صحیح نہیں ہے جس مسئلے میں حکم آیا، اور حرام بھی نہیں کہہ سکتے جس سے کہنے اب یقیناً اس سے دور رہو، اس لیے کہ وہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ تو یہ بھی بھائیو بہت مہم یہ ہے اس طرح پوائنٹ، اور صحیح بات ہے، احتیاطاً چلیے، حدیث مرفوعاً ثابت نہیں ہے، جبکہ کچھ اہل علم نے، جس سے ترمذی نے حسن قرار دیا، تو احتمال ہے یہ صحیح ہو، تو جب احتمال ہے تو چلیے، اب پکا صحیح نہیں ہے تو کم سے کم واجب نہیں کہیں آپ، تو استحباب تک تو پہنچائیں۔ تو یہ بھائیو یہ بہت مہم ہے، یہ بہت مہم فارمولہ ہے، اور یہی ایسے علمی دروس میں یہ سب بھائیو یہ ایسی باتیں ملتی رہتی ہیں جس سے سامعین کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر بعد میں اہل علم کے اقوال جب پڑھتا ہے تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ ان کی پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے، جنہوں نے کہا کہ واجب نہیں ہے اور مستحب کا مسئلہ، چلیے مستحب ہے لیکن المہم واجب نہیں ہے، تو اس سے استدلال کرتے ہیں صحیح امام بخاری امام مسلم کی ایک دوسری روایت سے
جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا غسل دے رہی تھی زینب رضی اللہ عنہا کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، ڈائریکٹ آپ نہیں تھے، اس لیے عورتوں کا غسل بھائیوں عورتیں ہی دیں گی، صرف شوہر دے سکتا اپنی بیوی کا، یا بیوی اپنے شوہر کا غسل دے سکتی، بیٹی کا بھی آدمی نہیں دے سکتا، نہ بہن کا، اس لیے کہ اس کا تعلق بھائیوں یعنی سمجھیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہن ہو بیٹی ہے یہ حرام ہے دیکھنا۔ اچھا تو بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے تھے، تو اس میں آپ مثلا اغسلنا ثلاثا او خمسا 3 مرتبہ غسل دو یا 5 مرتبہ الی آخرہ، تو اہل علم کہتے ہیں آپ نے یہ نہیں بتایا، جبکہ آپ یہاں تعلیم دے رہے ہیں، آپ نے نہیں بتایا ام عطیہ سے کہ غسل کرنے کے بعد تم بھی غسل کر لینا اور تمہارے ساتھ جو اور عورتیں ہیں، اگر واجب ہوتا تو آپ ضرور بتاتے۔ تو چلیے واجب نہیں تو استحباب تک ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایسے ہی استحباب کی دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے بھی اخذ کر سکتے ہیں، جس کی روایت دارقطنی نے کی ہے کہ کننا نغسل المیت فمنا من یغتسل ومنا من لا یغتسل، کہ ہم میت کو غسل دیتے تھے تو ہم میں سے کچھ لوگ پھر غسل کر لیتے تھے اور کچھ لوگ نہیں کرتے تھے غسل۔ تو اس سے واضح ہوا کیا بھائیو، مستحب ہے، اسی لیے کچھ لوگ کر لیتے تھے اور اس لیے واجب نہیں ہے، تو کچھ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے التلخیص الحبیر ایک دوسری ان کی کتاب ہے، اس میں کہتے ہیں ھذا اسناد صحیح، یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے کہ اسناد صحیح ہے۔ اس طرح بھائیو صحیح جو مسئلہ ہے کیا ہے کہ میت کو غسل دینے سے غسل دینے والے کو استحباباً غسل کر لینا چاہیے، واجب نہیں، اگر غسل اس نے نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اس مسئلے میں اور بھی کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گیا، کچھ کہتے ہیں نہیں غسل واجب نہیں ہے لیکن وضو واجب ہے، جس سے ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا یہ حدیث روایت کرنے کے بعد، وقال بعضهم علیہ الوضوء، کچھ اہل علم نے کہا اس پر وضو واجب ہے۔ بہرحال لیکن اختصاراً 2 اہم اقوال ہیں اس مسئلے میں، ایک مسئلہ جو ظاہری حدیث پر عمل کرتے ہوئے یا غور و فکر کرتے ہوئے اہل علم نے، بعض اہل علم نے کہا کہ غسل واجب ہے اور اکثر اہل علم نے کہا کہ غسل واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ یہ ہو گیا بھائی، تو خلاصہ کلام کیا ہے، میت کو غسل دینے کے بعد پھر غسل کرنا کیا ہے، مستحب ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس حدیث میں ہے، جو دوسرے جملے سے اخذ کیا جاتا ہے، ومن حملہ فلیتوضا، جس نے میت کو اٹھایا تو وہ کیا وضو کر لے۔ اب اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے کیا مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ جس نے میت کو اٹھایا تو وضو کرنا اس پر لازمی ہے، واجب ہے۔ جس نے میت کو اٹھایا اور اس سے پہلے وہ وضو کیا ہوا تھا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا اور دوبارہ اس پر وضو کرنا واجب ہو گیا، یعنی اگر نماز پڑھنا چاہ رہا یا ڈائریکٹ قرآن مصحف کو لے کر ہاتھ میں پڑھنا چاہ رہا تو وضو کرنا اس پر واجب ہے۔ یہ حدیث کے ظاہری الفاظ ہیں، لیکن بھائیوں اور محترم ساتھیوں، کیا کچھ اہل علم نے کہا بھی ہے یہ، یعنی کچھ اہل علم نے اس حدیث سے جس کی یہ دلالت یہ حدیث کر رہی ہے، کیا انہوں نے کہا بھی یہ کہا کہ ہاں اس طرح جو میت کو اٹھا رہا تو وضو کرنا اس پر واجب ہو گیا ہے؟ کیا کچھ اہل علم نے کہا ہے؟ کچھ ہیں ایسے اہل علم؟ اس لیے کہ بھائیو یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور اس موضوع میں اور کوئی دوسری حدیث نہیں ہے، تو صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں لا اعلم قائلا يقول بانه يجب الوضوء من حمل المیت ولا يندب، کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ کسی اہل علم نے کہا کہ وضو کرنا میت کو اٹھانے کے بعد واجب ہے، بلکہ مستحب بھی کسی نے نہیں کہا۔ پہلے والے قول کا تو واجب بھی کہا کچھ اہل علم، کچھ نے اکثروں نے کہا مستحب ہے، لیکن وضو کرنا اٹھانے کے بعد یہ کسی نے نہیں کہا، نہ واجب ہی کہا نہ مستحب ہی کہا بھائیو، دونوں میں فرق، جبکہ حدیث ایک ہے۔ تو کسی اہل علم نے نہیں کہا کہ واجب ہے، بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ مستحب ہے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، کچھ لوگوں نے ومن حملہ فلیتوضا نہ اس کے قائل ہیں کہ واجب ہے، نہ ایسے ہی کہ مستحب ہے، تو انہوں نے حدیث کی توجیہ کی ہے۔ فلیتوضا کا معنی تب کیا، ومن حملہ فلیتوضا، تو کسی نے کہا کہ فلیتوضا سے مراد یہ ہے کہ
پہلے سے وضو کر لے، پہلے سے وضو کر لے، جس طرح فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو من حملہ، یعنی اگر اٹھانا چاہے تو کیا وضو کر لے. یعنی ممکن ہے وہاں اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تو وہاں دفن کرنے سے پہلے نماز پڑھ لے. یہ ایک توجیہ کی ہے بہرحال بھائیو، لیکن اتنا یعنی واضح نہیں ہے. اصل عبارت یہ ہے کہ اٹھانے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو کر لے دوبارہ. کچھ نے یہ توجیہ کی ہے کہ مراد ہے اس سے ہاتھ دھل لے، وضو سے مراد وضو نہیں ہے بلکہ ہاتھ دھلنا. لیکن یہ بھی بھائیو حقیقت میں واضح نہیں ہے. وضو کا معنی نہیں ہوتا ہاتھ دھلنا بلکہ مکمل شرعی وضو. شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں میت کو اٹھانے سے مستحب نہیں ہے کہ آدمی اٹھانے کے بعد وضو کر لے، اس لیے کہ ادھر دلیل کی ضرورت ہے اور ادھر کوئی دلیل نہیں ہے. پہلا جو قول ہے بھائی اس میں کچھ صحابہ کرام سے منقول ہے، اسی لیے کچھ اہل علم نے واجب کہہ دیا اور اکثروں نے کہا نہیں مستحب تک ہے. لیکن اس مسئلے میں اس حدیث کے علاوہ اور کوئی دلیل مل ہی نہیں رہی ہے، نہ کسی صحابی سے نہ کسی تابعی سے. پھر اس میں جو حدیث ہے اس کی بھی لوگوں نے کچھ دوسرا معنی نکالا، اگرچہ وہ مقبول نہیں ہے یا قابل اطمینان نہیں ہے. المہم کسی نے نہیں کہا کہ واجب ہے یا مستحب ہے، تو اسی لیے شیخ بن باز رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ مستحب نہیں ہے، اس لیے ادھر دلیل کی ضرورت ہے. لیکن اگر کسی نے وضو کر لیا تو گویا وہ تجدید وضو کر رہا ہے. بھائیو تیسرا مسئلہ نہیں ہے، مزید وضاحت ہے. ہو سکتا ہے ایک سوال آئے کہ کیوں میت کو غسل کرنے کے بعد غسل کر لینا چاہیے؟ کچھ اہل علم نے واجب کہا، کچھ نے مستحب کہا. المهم مستحب بھی کہہ رہے ہیں تو کیوں؟ بمعنی جب حدیث صحیح نہیں ہے یا کیوں آدمی غسل دینے کے بعد غسل کر رہا استحباباً ہی کیوں نہیں کرنا چاہیے مثلاً الاصل؟ حکمت کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھائیو کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ آدمی جب کسی مردے کو غسل دیتا ہے اور میت کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے تو حقیقت میں اس کی طبیعت میں سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے اور وہ منظر دیکھ کے متاثر ہو جاتا ہے. خاصتاً یہی شخص جو بھی زندہ تھا اسی کے طرح، اور ابھی خلاص اس دنیا سے غائب ہو گئے، اس کی روح چلی گئی، صرف یہ لاش اس کی باقی ہے اور یہ اپنے حساب سے جس طرح چاہ رہا گھما رہا پھرا رہا غسل دے رہا، غسل کا محتاج ہو گیا یہ. تو اس سے طبیعت پر اثر پڑتی ہے. اور حقیقت میں خاصا بھائی جو پہلی مرتبہ یا شروع میں غسل دیتے ہیں، لیکن جو برابر غسل دیتے ہیں تو معتاد ہو جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا بھائیو. جس طرح ہم لوگ جس طرح مرغی ذبح کر کے بوٹی کر کے کھاتے ہیں، ویسے ہی تقریباً وہی منظر ان کے لیے بھی ہو جاتا ہے، بلکہ دل ان کا مردہ ہو جاتا ہے. اللہ المستعان. لیکن یہ عبرت والی بات ہے بھائیو، واللہ یہ منظر یہ آسان نہیں ہے، جو ہر انسان کو ایک دن ادھر گزرنا اس جگہ سے. اللہ المستعان. تو بہرحال نفس میں فطور کمزوری آ جاتی ہے، تو اسی لیے غسل کر لینا چاہیے تاکہ اس کے اندر چستی آ جائے اور یہ سستی دور ہو جائے. اور یہی حکمت آدمی جب ہم بستری کرتا ہے تو اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے تو شریعت نے ترغیب دلائے بلکہ واجب قرار دیا کہ غسل وہ کر لے. نمبر 2 دوسری وجہ بیان کرتے ہیں، جس طرح امام الخطابی رحمہ اللہ معالم السنن میں، کہ ممکن ہے کہ میت کے بدن میں کچھ نجاست رہی ہو اور وہ غسل دینے کے وقت وہ چھیٹ آ گئی ہو اور اسے اس لیے نہیں معلوم کہ کہاں یہ نجاست لگی تو غسل کر لینا چاہیے. بہرحال یہ بھی چانس تو ویسے کم ہے واللہ عالم اتنا، اور الاصل آدمی پاک ہے، شک کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے. لیکن کہا ہے انہوں نے. المهم بھائیو حکمت جو بھی ہو، پہلے والی جو حکمت تعلیل سبب یہ معقول ہے، اور اگر معقول بھی نہیں ہے تو اس لیے یہ حدیث میں یہ بات آتی ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے اور صحابہ کرام سے تابعین سے بھی منقول ہے، تو بھائیو استحباباً غسل کر لینا چاہیے. اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے وہ ذکر کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے شاید ایک سوال آئے. ایک آدمی غسل دے رہا ہے اور ایک اس کا ساتھ دے رہا ہے یا سیکھنے کے لیے آیا ہے، تو کیا حکم سیکھنے والا یا جو ساتھ دے رہا وہ بھی پانی گرا رہا اس کے ساتھ، یا کچھ وہ صابن لے آؤ، وہ کپڑا لے آؤ جنازہ کا یا میت کا، یہ کیا یہ بھی داخل ہے وہ آدمی، یا جو ڈائریکٹ غسل دے رہا ہے؟ تو غالباً جو ڈائریکٹ غسل دے رہا ہے جو مساعد ہے وہ اس حکم میں نہیں داخل ہے. اس کے بعد بھائیو پھر دوسری جو حدیث ہے آج کے اس درس میں، یہ حدیث جس کا تعلق کس سے ہے؟
اس سے ہے کہ قرآن مجید کو ایک آدمی جو وضو نہیں کیا ہے ڈائریکٹ چھوئے یا نہیں، چھو سکتا ہے یا نہیں؟ عن عبداللہ ابن ابی بکر رحمہم اللہ ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن حزم رضی اللہ عنہ الا یمس القرآن الا طاہر، الا یمس القرآن الا طاہر، رواہ مالک مرسلا ووصلہ النسائی وابن حبان وہو معلول۔ حدیث کا ترجمہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کی جو تحریر عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو لکھ کر دی تھی۔ یہ عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں بھائیو، ابھی ان کا ترجمہ آئے گا۔ یمن کے یہ گورنر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ عہدہ دیا تھا، اور ان کے نام سے ایک کتاب آپ نے خط لکھی تھی جس میں متعدد احکام تھے، اس میں دیات کے فرائض کچھ متعدد احکام تھے، یعنی لمبی کتاب ہے یہ لمبی چوڑی ایک خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے دیا تھا۔ اس سے واضح ہو رہا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زمانے میں کچھ حدیثیں آپ نے لکھ کے دی ہیں، اور اس سے واضح ہو رہا کہ حدیثوں کا لکھنا جائز ہے۔ الگ موضوعات اشارہ کر رہا ہوں، اس میں گہرائی میں اس میں یا تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ المہم تو یہ بھائیو یہ وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں، اس خط میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو لکھ کر دیا تھا، اس میں یہ بھی عبارت موجود تھی۔ کون سی عبارت؟ اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن پاک کو پاکیزہ انسان ہی جس نے وضو کیا ہو ہاتھ لگائے۔ اللہ یمس القرآن الا طاہر، جو آدمی پاکیزہ جو طہارت جو وضو کیا ہے، اور اس کی وضاحت کی جائے گی طاہر سے مراد کیا ہے، لیکن کہہ سکتے ہیں ادھر یعنی جو وضو کیا ہوا ہے شخص وہی قرآن کو ہاتھ سے لگا سکتا ہے، ہاتھ سے چھو سکتا ہے، اور جو وضو نہیں کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہوا وہ قرآن کو نہیں چھو سکتا ہے، اپنے ہاتھوں سے نہیں اٹھا سکتا ہے۔ سب وضاحت کی جائے گی۔ اسے امام مالک نے مرسل روایت کیا ہے۔ مرسل سے مراد کیا؟ مرسل سے مراد بھائیو کیا؟ اور نسائی اور ابن حبان نے موصول بیان کیا ہے۔ دراصل یہ حدیث معلول ہے، پھر آگے کہتے ہیں وہ معلول۔ اس میں تین باتیں آ گئیں تخریج میں۔ ایک تو امام مالک نے مرسلاً یہ روایت کی ہے، پھر موصولاً ذکر کیا نسائی ابن حبان نے، یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ معلول ہے۔ یہ تین باتیں ہیں، تینوں کی وضاحت کی جائے گی، لیکن سب سے پہلے یہ ذکر کیا جا رہا ہے اس کی حدیث کی تخریج، جس میں یہ جو رواہ الامام مالک مرسلاً اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو بھائیو سب سے پہلے دائیں طرف آپ غور و فکر کریں، امام مالک کی کون سی کتاب ہے حدیث میں؟ الموطا۔ ہاں، موطا امام مالک۔ تو امام مالک روایت کرتے ہیں اپنی کتاب الموطا میں، پیج نمبر 177 اور حدیث نمبر 1، یعنی کتاب القرآن باب الامر بالوضوء لمن مس القرآن، اس کتاب میں پہلی حدیث ہے، اس کتاب اور اس باب میں پہلی حدیث ہے۔ کس طرح ذکر کرتے ہیں آپ؟ اگر موطا امام مالک دیکھیں گے تو ڈائریکٹ اس طرح کہتے ہیں امام مالک، عن عبداللہ ابن ابی بکر ابن حزم ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن حزم الا یمس القرآن الا طاہر، ایسے ہی بس۔ یعنی عبداللہ ابن ابی بکر ابن حزم کن سے روایت کر رہے ہیں، وہ کن سے کر رہے ہیں، اس کی ذکر نہیں ہے، اسی لیے اس کو مرسل کہا گیا۔ مرسل کیوں؟ مرسل کا کیا معنی؟ وہ حدیث جو تابعی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے، یعنی بیچ میں اور جو واسطہ اس کو نہیں بیان کرے، بیچ میں کم سے کم ایک صحابی کم سے کم ہونا چاہیے، اور ممکن ہے کہ اور دوسرا تابعی ہو، تیسرا تابعی ہو، پھر ایک صحابی ہو، دوسرا بھی صحابی ہو، المہم کم سے کم ایک تو ساقط ہوتا ہے، تو مرسل ہے۔ اور اس لیے عبداللہ بن ابی بکر یہ بھائیو تابعی ہیں۔ ابھی اس کا ترجمہ پہلے کرنا چاہیے، بہرحال اس کے بعد تخریج کے بعد واپس آتا ہوں۔ تو یہ تابعی ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، تو یقیناً جب ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں تو بیچ میں سقط ہے، تو اس کو مرسل کہا جائے گا۔ مرسل کا معنی تابعی جو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ، اس کو مرسل کہا جاتا ہے۔ تو امام مالک نے اس حدیث کو مرسلاً روایت کی ہے کہ نہیں؟ پورا سند نہیں بیان کیے ہیں، یعنی امام مالک کی وہ تو روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن ابی بکر ان کے استاد ہیں، شیخ ہیں، لیکن آگے یہ نہیں بیان کرتے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے، وَوَصَلَهُ النَّسَائِي وابن حبان، ابن حبان اور نسائی نے اس روایت کو موصولاً ذکر کیا۔ موصول معنی کیا؟ یعنی مکمل سند بیان کیا ہے، ارسال نہیں ہے۔ جیسے کیا ابھی دیکھیں گے آپ یہاں، یعنی اوپر پورا سند بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ کیا ہے؟ موصول ہے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھیے النسائی ایسے ابن حبان روایت کرتے ہیں، دونوں کا اسناد الحکم ابن موسیٰ سے جو روایت کرتے ہیں، یحییٰ ابن حمزہ سے جو روایت کرتے ہیں، سلیمان ابن داؤد سے جو روایت کرتے ہیں، الزہری سے جو روایت کرتے ہیں، یہی ابو بکر، یہی ہیں ابو بکر محمد ابن عمر ابن حزم سے، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے اپنے والد سے پھر روایت کرتے ہیں، جو اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ ابو بکر، یہی ابو بکر عبداللہ، یہ جو ہیں کون ہیں؟ ابو بکر عبداللہ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جو اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دادا یہی ہے صاحب کتاب عمر ابن حزم جن کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لکھی تھی۔ تو اس حدیث میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الى اہل الیمن کتابا فیہ الفرائض والسنن والدیات۔ پھر لمبی حدیث ہے بھائیو، النسائی کی لمبی حدیث ہے، لیکن نسائی کے روایت میں یہ عبارت نہیں ہے، یعنی کتاب لمبی، اس میں اور احکام ہیں، اس میں یہ عبارت نہیں ہے۔ لیکن ابن حبان جو روایت کرتے ہیں مجلد 14 پیج نمبر 501 حدیث نمبر 6559، یہ بھی اسی اسناد سے حکم بن موسیٰ الی آخرہ، وہ بھی طویل حدیث ہے، اس میں یہ عبارت موجود ہے، لا یمس القرآن الا طاہر۔ النسائی نے جو روایت کی ہے اپنی کتاب السنن پیج نمبر 668 حدیث نمبر 4857، کتاب القسامہ، باب ذکر حدیث عمرو بن حزم فی العقول واختلاف الناقلین۔ حدیث کا بھائیو یہ درجے حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ہم واپس ہوتے ہیں یہاں، یہ جو عبداللہ ابن ابی بکر ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن ابی بکر، یہ ہیں عبداللہ ابن ابی بکر بن محمد ابن عمر ابن حزم الانصاری المدنی القاضی ابو محمد یا ابو بکر، یہ تابعی ہیں، ثقہ ہیں، عبادت گزار صحابی ہیں، اصحاب کتب ستہ سبھی ان سے انہوں نے روایت کی ہے، یعنی ان کی حدیثیں کتب ستہ میں موجود ہیں۔ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ایسے انس ابن مالک سے بھی روایت کرتے ہیں، ان سے زہری، امام مالک، ہشام بن عروہ وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں حدیثہ شفا، ان کی حدیث یہ شفا ہے، دوا ہے، یعنی اس کے معنی ماشاءاللہ عمدہ قسم کی حدیثیں ہیں ان کی۔ ایسے ہی محمد بن سعد کہتے ہیں کان ثقۃ کثیر الحدیث عالما، یہ ثقات ہے، کثیر الحدیث ہیں، بہت زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں، عالم تھے۔ ان کا وفات سن 135 یا سن 130 ہجری میں ہوئی۔ بھائیو تو یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم۔ کچھ لوگوں نے غلط کیا، عبداللہ ابن ابی بکر بن صدیق سمجھ بیٹھے، جس طرح سبل السلام الصنعانی رحمہ اللہ، جبکہ عبداللہ ابن ابی بکر بھائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا، یعنی یہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھائیو یہ ہیں جن کا ابھی میں نے ترجمہ بیان کیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور حدیث کا درجہ کیا ہے بھائیو؟ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟
یہ حدیث دیکھیں آپ، یہ چھوڑیے تو آپ کہیں گے مرسل ہے، اس حدیث کے بعد ابھی اس کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث تو مرسل ہے، یہ تو ضعیف ہے، لیکن چلیے موصولا نسائی بن حبان نے ذکر کیا، تو یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ کچھ اہل علم نے اگر ظاہری طور پر آپ نظر دوڑائیں گے تو یہ حدیث صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن کیا کہا ابن حجر نے؟ وَهُوَ معلول۔ معلول کا کیا معنی ہوتا ہے؟ معلول کا کیا معنی؟ کہ کوئی ایسا سبب، خفیہ سبب، غامض، جو غیر واضح ظاہر، جو آ جاتا کسی بھی حدیث میں تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، جبکہ ظاہری طور پر اگر نظر دوڑائیں گے تو وہ حدیث صحیح دکھتی ہے۔ تو اسی لیے ابن حجر نے کہا وہ معلول۔ تو بہرحال بھائیو، معلول سے پہلے ظاہری جس نے اس سند پر غور و فکر کیا تو اس نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، جس طرح کی ابن حبان نے، الحاکم نے، ابن عدی نے، ایسے ہی شیخ البانی نے بھی صحیح قرار دیا، اور کچھ لوگوں نے اس حدیث کو، یہ ایک سند ہے، ساتھ ساتھ کہا ایک مرسل بھی مل گئی تو کہا مزید تقویت ہو گئی، کہنے ہاں چلیے ادھر مرسل ساقط ہے مرسل، لیکن تب بھی جب ایک سند ہے ہمارے پاس اور یہ موصول ہے اور ساتھ میں ایک مرسل بھی آ گئی ایک روایت، تو مزید قوت ہو گئی۔ تو انہوں نے اس حدیث کو اس طرح کہا صحیح ہے، لیکن بھائیو حقیقت میں اس حدیث میں ایک علہ ہے، معلول ہے، جسے ابن حجر نے کہا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں جو راوی ہیں، اس پر غور و فکر کریں، سلیمان ابن داود، کیا ہیں؟ سلیمان ابن داود نہیں، اگر وہ راوی سلیمان ابن داود ضعیف ہوتے تب تو پھر علہ سب جان جاتے، نہیں، سلیمان ابن داود نہیں، حقیقت میں یہ سلیمان ابن داود نہیں ہے، یہ حکم ابن موسیٰ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ سلیمان ابن ارقم ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ حکم ابن موسیٰ سے غلطی ہو گئی، سلیمان ابن داود رہتے تو مشکل نہیں ہے، یہ سلیمان ابن ارقم ہیں، اور سلیمان ابن ارقم میں کلام ہے بلکہ متروک الحدیث ہے، اور اس میں بھائیو لمبی بحث ہے۔ ابو داود نے کہا، ابن ابی حاتم، ابو زرع دمشقی نے علی سبیل المثال کہا الصواب سلیمان ابن ارقم، صواب یہ ہے کہ سلیمان ابن ارقم ہیں۔ ایسے ہی ابن مندہ رحمہ اللہ کہتے ہیں رأیت فی کتاب یحییٰ ابن حمزہ، یحییٰ ابن حمزہ کی میں نے کتاب میں دیکھا، بخطی، انہی کی رائٹنگ سے، عن سلیمان ابن ارقم ہیں، عن الزہری، وہو الصواب، اور یہی صواب ہے۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ علہ کیا ہے؟ ایسے النسائی رحمہ اللہ نے بھی حدیث کو جب ذکر کیا سلیمان ابن داود، جس طرح ادھر ہے نا، امام نسائی نے روایت کی ہے نا سلیمان ابن داود سے، تو پھر اس حدیث کے بعد پھر ذکر کرتے ہیں اور وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ادھر سلیمان ابن ارقم ہے، پھر کہتے ہیں وَهَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَسُلَيْمَانُ ابن ارقم متروک الحدیث، کہ یہ زیادہ صحیح ہے، یعنی یہ دوسری جو روایت کرتے ہیں جس میں سلیمان ابن ارقم ہے یہ زیادہ صحیح ہے، اور سلیمان ابن ارقم متروک الحدیث ہیں۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے بھائیو؟ کہ حدیث ضعیف ہے، اور اس میں معلول یا علہ جو الحدیث الصحیح میں جو 5 شرطیں ہیں، 5ویں شرط ہے یا 4تھی شرط ہے کہ معلول نہ ہو، ہاں اس میں علہ نہ ہو، اس کی مثال بھی ادھر آ گئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور حدیث کا تشریح کرتے ہیں، اس کے کچھ جو الفاظ ہیں، تو اس میں عمرو بن حزم کا ذکر آیا ہے، الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمرو بن حزم، تو یہ عمرو بن حزم ہے، عمرو بن حزم ابن زید الخزرجی الانصاری، یہ غزوہ خندق میں شریک رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران یمن کے جو سائٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی، گورنر رہے، یا کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کو آپ عمرو بن حزم دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، اور پھر ایسے صدقات اصولیں۔ یہ کب؟ سن 10 ہجری میں، سن 10 ہجری میں، اور ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ کتاب لکھا جس میں بھائیوں بہت سے احکام تھے، اور بہت سے خاص دیات کے مسئلے میں، ایسے ہی جروح، قصاص، اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا، آنکھ، ہاتھ، تو شرعی مسئلہ کیا ہے،
اور یہ کتاب ان کی جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے دیا تھا، یہ مشہور ہے اور اصحاب سنن نے روایت کی ہے، ابو داؤد نے روایت کی ہے، نسائی نے، اور مفرقاً روایت کی ہے، یعنی کسی نے پوری کتاب شروع سے آخر ایک ہی ساتھ انہوں نے نہیں ذکر کیا۔ یہ بھائیو ان کا انتقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، مدینہ میں۔ زیادہ حدیثیں ان سے مروی اور منقول نہیں ہیں، اور یہ جو کتاب ہے ان کی الاصل من حیث الاصل، یہ کتاب کو اہل علم نے صحیح قرار دیا یا نہیں، راجح ہے یا نہیں، مقبول ہے یا نہیں، مقبول ہے۔ تو اہل علم نے اس کتاب کو یعنی انہوں نے صحیح قرار دیا ہے، قبول کیا انہوں نے، یعنی اس کو پسند کیا، اس پر عمل کیا، اس کی انہوں نے روایت کی۔ مثلا حاکم رحمہ اللہ نے کہا قد شہد عمر بن عبد العزیز و امام عصرہ الزہری لهذا الكتاب بالصحہ، کہ عمر بن عبد العزیز خلیفہ راشد یا خامس الخلفاء الراشدین، عمر بن عبد العزیز نے اور ان کے زمانے کے جو امام تھے الزہری رحمہ اللہ نے گواہی دی کہ یہ کتاب جو ہے، کتاب کی بات ہو رہی بھائی، اس حدیث کی بات نہیں ہو رہی، اس جزیہ کی کتاب جو عمرو بن حزم کی ہے، انہوں نے گواہی دی کہ یہ کتاب صحیح ہے۔ ایسے ابن عبد البر سے بھی منقول ہے کئی اقوال اس میں، کتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء وما فيه فمتفق علیہ الا قلیلا، کہ عمرو بن حزم کی جو کتاب ہے معروف ہے علماء کے نزدیک، اور اس میں جو منقول ہے متفق علیہ ہے علماء کے نزدیک الا قلیلا، سوائے چند الفاظ، چند عبارتیں، چند حدیثیں۔ ایسے ہی اور بھی اہل علم کے اس میں اقوال ہیں بھائیو۔ تو یہ عمر ابن حزم رضی اللہ عنہ کے متعلق اللہ یمس القرآن، لا یمس، مس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکڑنا، ڈائریکٹ چھونا بھائیو، ڈائریکٹ۔ اگر آدمی کسی کپڑے کے ذریعے چھو رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا چھوا ہے؟ نہیں، اور اس کی وضاحت ہو گئی بھائیو سابقہ حدیثوں میں، ہے کہ نہیں، کہ آدمی شرمگاہ جو چھونے کے متعلق ہوئی، ڈائریکٹ اگر چھو رہا، اگر کپڑے کے اوپر سے چھو رہا تو وہ اس کا نہیں کہا جائے گا کہ وضو ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا، حقیقت میں وہ چھونے کا جو معنی ہوتا ہے ڈائریکٹ۔ تو ادھر بھی وہی مراد ہے، اللہ یمس القرآن، قرآن سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام، اور ادھر مراد مصحف۔ مصحف اور قرآن میں کیا فرق ہے بھائیو؟ دیکھیں یہ مصحف ہے، مصحف جس میں پیپر ہے، اوپر سے کیا ہے؟ یہ جلد ہے، تو یہ جلد اور پیپر جس میں یہ اللہ کا کلام، یہ حروف ہے، یہ مصحف ہو گیا۔ حقیقت میں قرآن کیا ہے؟ یہ جو عبارت ہے اندر، ہے کہ نہیں؟ تو اس کو مصحف کہا جاتا ہے۔ مصحف یہ جو جلد ہے، پھر یہ جو اوپر سے خالی پیپر ہے، پھر اس میں یہ جو اوراق ہیں، جن اوراق میں پھر اندر یہ حروف ہیں، تو یہ بھائی پورا کیا ہے؟ یہ مصحف ہے۔ تو ادھر مراد مصحف ہے القرآن۔ اس طرح بھائیو اللہ یمس القرآن الا طاہر، صرف جو متوضع یا طاہر پاکیزہ شخص چھوئے، مراد حروف یا پورا مصحف؟ یہ اس کی بھی وضاحت ہوگی، ابھی اس کی وضاحت ہوگی، لیکن بھائیو ادھر مراد مصحف ہے، تو یہ پورا حروف کے ساتھ، یہ پورا یہ جلد، یہ پیپر، سائڈ میں جہاں سفیدی ہے لکھا نہیں، وہ بھی داخل ہے اس حکم میں، اس حکم میں داخل ہے۔ اس لیے مراد اس سے ہے بھائیو ادھر المصحف، اگرچہ القرآن کا معنی بالکل جس طرح آپ نے کہا یہ حروف ہیں، لیکن ادھر مراد بھائیو یہ پورا مصحف ہے۔ اچھا، الا طاہرون بھائیو، الا طاہرون سے مراد کیا ہے؟ طاہر کے کتنے معنی آتے ہیں؟ ادھر طاہر، متوضع نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا مراد متوضع ہے یا پاک صاف، یعنی جسم کپڑے میں نجاست نہیں لگی ہے، یا مراد ہے طہارت معنویہ، ایک مومن طاہر ہوتا ہے اور اس کے خلاف ایک مشرک نجس ہوتا ہے؟ اچھا، تو ادھر بھائیو ادھر بھی اختلاف ہوا۔ تو ادھر یہ واضح کر رہا ہوں کہ حقیقت میں طاہر کا عربی میں کئی معنی مطلب ہوتا ہے۔ ایک تو معنوی طہارت، اندرونی والی طہارت، اعتقادی طہارت جو ایک مومن متصف ہوتا ہے، اور اس کے بالخلاف اپوزٹ ایک مشرک جو متصف نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ نجس اور پلید ہوتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، کہ بے شک مشرک کیا؟ نجس ہیں، پلید ہیں۔
مشرک وہ نہیں کہ بھائی جسم کپڑا نہیں، یعنی معنوی، اس لیے اس کا اعتقاد صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو اس اعتبار سے وہ نجس ہے۔ تو ایک تو معنی یہ طاہر کا ہوا کہ ایک مؤمن طاہر ہے، چاہے وہ وضو کیا ہو نہیں کیا ہو وہ طاہر ہے۔ ایک دوسرا معنی کہ نہیں، طہارت سے مراد حسی طہارت۔ ایک معنی طاہر کا ہوتا ہے حسی، آدمی کے کپڑے صاف ہیں، جسم بھی ماشاءاللہ دھلا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میل تک بھی نہیں ہے، گرد غبار بھی نہیں ہے، ایک یہ معنی ہے۔ تمام قسم کے نجاسات سے پاک صاف ہے، اس کے نہ کپڑے پہ ہے نہ اس کے جسم پہ، اگرچہ وضو نہ کیا ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بلی کے متعلق انہا لیست بنجس، کہ یہ بلی نجس نہیں ہے، نجس نہیں ہے، یعنی وہ اس کا بدن تو یہ ایک حسی۔ ایک تیسرا مراد ہے حدث اکبر سے طاہر ہے آدمی، جنابت سے طاہر ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں تو کیا طہارت کر لو۔ تو جس نے غسل کر لیا، اگرچہ ابھی مان لے صرف غسل کیا، وضو نہیں کیا اس نے، یا غسل کر لیا اور پھر وضو اس کا ٹوٹ گیا، تو اس طرح یہ طاہر ہے اس اعتبار سے، لیکن حدث اصغر سے طاہر تو نہیں ہے۔ ایک چوتھا معنی ہے کہ حدث اصغر سے طہارت، یعنی وضو کیا ہے، جس طرح حدیث میں لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور، اللہ تعالیٰ بغیر وضو کیے ہوئے کسی آدمی کا نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ طہور کا لفظ آیا ادھر، مسلم کی حدیث نمبر 224۔ تو اس در بھائیو طاہر سے مراد کیا ہے؟ حسی طہارت، معنوی طہارت، غسل اکبر، غسل والی طہارت یا وضو والی طہارت؟ اچھا کہہ رہے معنوی طہارت۔ تو اس طرح یہ واضح ہوگا کہ ایک مؤمن، ایک مسلمان جو الحمدللہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے، مؤمن ہے، موحد ہے، اگر وضو نہیں کیا ہے بلکہ غسل جنابت میں بھی ہوگا تو چھو سکتا ہے۔ اس کا یہی معنی ہوا نا؟ تو کیا یہ مراد ہے؟ نہیں، یہ نہیں مراد ہے۔ اچھا تب کیا اس سے مراد ہے الا طاہرون سے ظاہری بدن ودن صاف ہے تو کیا وہ چھو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے آپ نہیں بھولیں، طہارت کے کئی معنی، ایک وہ بھی معنی ہے، تو آپ اس حدیث کو جا کر اسی پر نہیں فٹ کریں، آپ اس لیے کئی معنی ہیں، تو اسی لیے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو بھائیو نہیں، ادھر معنوی نہیں مراد ہے۔ اچھا ظاہری اور باطنی اگر مراد ہے، ہاتھ بدن پاک ہے، ہاں یہ بھی ممکن ہے۔ واللہ اعلم مراد ہے طاہر سے متوضع، حدث اکبر اور حدث اصغر نہیں اسے لاحق ہے، یہ مراد ہے۔ وضو کیا ہو، کیوں کہا جا رہا کہ اس سے مراد اللہ طاہر سے متوضع؟ اس لیے بھائیو شریعت کے جو الفاظ جب اطلاق کیے جاتے ہیں طاہر تو اس سے مراد وضو ہوتا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام نے بھی اس حدیث سے یہی سمجھا، جس طرح بھی ان کے اقوال نقل کیے جائیں گے کہ مراد ہے کہ آدمی قرآن کو نہ چھوئے جب تک نہ وضو کر لے، یا جب وضو کیا ہو باوضو ہو تبھی قرآن کو چھوئے۔ ایسے ہی یہ نہیں منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاہر لفظ سے آپ نے یہ مراد لیا کہ مراد مؤمن ہو۔ ایسے ہی کچھ اور روایتیں ہیں جس سے واضح ہو رہے ہیں کہ طاہر سے مراد متوضع، جس طرح عبد الرزاق نے روایت کی ہے مجلد 1 پیج نمبر 342، لا یمس القرآن الا علی طہر، یا لا یمس القرآن الا علی طہر، کہ قرآن کب چھوا جائے؟ جب آدمی طہارت کی حالت میں، طہارت کی حالت میں قرآن کو چھوا جائے۔ تو اس سے مراد طہارت کی حالت میں یہ تو نہیں طہارت معنویہ، یعنی وضو ہی مراد ہے غالباً۔ ایسے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی حدیث لا تمس القرآن الا وانت طاہر، قرآن مجید کو نہیں چھو جب تک کہ تم طاہر نہ ہو۔ تو ادھر مراد واللہ اعلم ہی کہ وہ متوضع ہو، تو یہ مراد ہے بھائی۔ اچھا یہ وہو معلول سے مراد کیا ہے؟ یہ میں نے ذکر کر دیا، اسی لیے اب دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بھائیو العلل یہ علم حدیث کا ایک نہایت ہی مشکل قسم ہے، جو بڑے بڑے جید قسم کے علماء ہی
سمجھ پاتے ہیں۔ اسی لیے دیکھا گیا کہ اکثر اہل علم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور کچھ اہل علم نے کہا نہیں، اس حدیث میں جو سلیمان ابن داؤد ہیں، یہ سلیمان ابن داؤد حقیقت میں نہیں ہیں، بلکہ روات سے غلطی ہوئی، سلیمان ابن ارقم ہے اور سلیمان ابن ارقم متروک ہیں۔ تو یہ معلول یا معل یا معلل، اور اس کے اندر لغوی اعتبار سے لمبی بحث ہے، اس کے اندر نہیں جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ غالباً زیادہ فائدہ نہیں ہے، اس لیے لغوی بحث ہے کہ معلول کہنا صحیح ہے یا معل ہونا چاہیے۔ بہرحال خلاصہ کلام معلول بھی کہنا صحیح ہے، اس لیے ثلاثی اللہ سے لیا گیا ہے، تو اللہ معلول، اور یہ محدثین نے بھی استعمال کیا ہے اس کو، جس طرح کہ امام بخاری اور ایسے ہی ترمذی نے، اور ایسے لغوی اعتبار سے جوہری نے بھی عل الشیء فہو معلول۔ حدیث سے بھائیو جو مستنبط فائدے ہیں، احکام ہوئے بیان کر رہا ہوں، تو اس میں اہم احکام کیا ہیں؟ کیا رائے ہے؟ اہم جس کا تعلق اس باب سے ہو۔ ہاں، نمبر 1 اختصاراً بیان کریں۔ بالکل، کہ غسل یا وضو، ہاں، آدمی قرآن کو نہیں چھوا جائے، آدمی قرآن نہیں چھوئے جب تک نہ وضو کر لے، یا وضو جو کیا ہے آدمی باوضو شخص ہی قرآن کو ہاتھ لگائے۔ اچھا، یہ پہلا فائدہ۔ پھر اس کے اندر یہی اصل فائدہ، اس کے اندر پھر مزید اس کی وضاحت ہے۔ تو یہ بھائیو پہلا قول ہے اس سوال کا کہ اگر آدمی نے وضو نہیں کیا تو کیا قرآن کو چھو سکتا ہے، یا وضو کا ہونا ضروری ہے اور شرط ہے؟ تو پہلا قول یہ ہے کہ قرآن کو آدمی جب وضو کر لے، باوضو شخص ہی قرآن کو چھوئے، اور اگر وضو نہیں کیا ہے آدمی، بے وضو کی حالت میں، یا کہیے وضو اس کا مکمل نہیں ہے، نواقض الوضو، کوئی ناقض کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو ایسا شخص اگر قرآن کو چھو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ حرام و ناجائز۔ تو جو آدمی وضو نہیں کیا قرآن چھو رہا ہے تو کیا؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور یہ قول بھائیو جمہور اہل علم کا ہے، اکثر اہل علم کا ہے، اور صحابہ کرام سے بھی مروی ہے، یا کچھ صحابہ کرام سے، تابعین سے، اس میں ائمہ 4 کے بھی یہی قول ہے کہ کیا؟ کہ وضو کر کے ہی قرآن کو چھوا جائے، اور جس نے وضو نہیں کیا قرآن چھونا اس کے حق میں جائز نہیں ہے۔ مغنی میں ابن قدامہ اپنی کتاب المغنی میں، فقہ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، کہتے ہیں وَلَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا إِلَّا داؤد، کہ ائمہ 4 کی کسی نے بھی اس مسئلے میں مخالفت نہیں کی سوائے داؤد الظاہری نے۔ ان کی دلیلیں کیا ہیں بھائیو؟ کہ قرآن کو نہیں چھوا جائے الا حالت وضو میں، وہی شخص قرآن چھوئے جس نے وضو کیا۔ کیا دلیل ہے؟ ہاں، کیا دلیل ہے بھائیو؟ کیا دلیل ہے؟ یہ حدیث اللہ یمس القرآن الا طاہر۔ آپ کہیں گے اس حدیث میں یہ حدیث ضعیف ہے، چلیے ہاں صحیح حدیث ضعیف ہے، لیکن تب بھی جس مسئلے میں حدیث ضعیف ہے وہ لینا اس سے بہتر ہے کہ مثلا اس کے خلاف کوئی حدیث ہی نہیں آئی ہے، یہ بھی استدلال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں، چلیے یہ حدیث ضعیف ہے، اور بھی حدیثیں ہیں، مثلا اس حدیثوں میں سے سلیمان بن موسیٰ نے روایت کی ہے، سمعت سالما یعنی ابن عبداللہ ابن عمر یحدث عن ابیہ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن مجید کو وہی چھوئے جو طاہر ہے، یعنی وضو کیا ہو۔ طبرانی نے روایت کی الکبیر میں، صغیر میں، البیہقی نے، ابن حجر نے تلخیص میں کہا اسنادہ لا بأس بہ، اس کے اسناد لا بأس بہ یعنی مقبول ہے۔ ایسے عبداللہ ابن یزید نے روایت کی ہے کہ ہم سلمان کے ساتھ تھے، یعنی سلمان الفارسی، فخرج یقضی حاجتہ ثم جاء، تو قضائے حاجت کے لیے گئے پھر آئے، تو ہم نے کہا یا ابا عبداللہ لو توضأت لعلنا نسألک عن آیات، کاش آپ وضو کر لیتے، اس لیے ہم آپ سے کچھ آیتوں کے بارے میں سوال کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا انی لست امسہ، کہ ہم تھوڑی چھونے والے ہیں، انما لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو وہ تو جو چھونے والا اسے طہارت کی حالت میں ہونی چاہیے، اور ہم چھونے تھوڑی جا رہے ہیں، یعنی زبانی ہم کہنے والے ہیں اور پڑھنے والے ہیں۔ فقرأ علینا ما شئنا، تو انہوں نے پھر قرآن مجید کی چند آیتوں کی انہوں نے تلاوت کی۔
تو اس طرح بھائی زبانی کوئی قرآن پڑھ رہا اس نے وضو نہیں کیا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن کو ہاتھ میں لے رہا ہے، پڑھ رہا ہے، چھو رہا ہے تو یہ وضو کا ہونا ضروری ہے، جس طرح کیا ائمہ اربعہ اور اکثر اہل علم کا یہ قول ہے۔ ایسے اس سے بھی استدلال کرتے ہیں بھائیو۔ ہاں، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، کیا ہے بھائیو اس قصے میں؟ ہاں، جب وہ چھو کر پڑھنا چاہ رہے تھے تو فاطمہ ان کے بہن نے کہا کہ تم نجس ہو، جا کر غسل کرو۔ اس سے استدلال کرتے ہیں، یہ الگ ہے، سند کے اعتبار سے اس حدیث میں کلام ہے۔ ایسے ہی اور استدلال کرتے ہیں مصعب بن سعد بن ابی وقاص، اور یہ آثار ہے صحابہ کرام سے، کہتے ہیں کنت امسک المصحف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لڑکے مصعب کہتے ہیں کہ قرآن میں پکڑا ہوا تھا مصحف سعد بن ابی وقاص کے سامنے، فاحتککت، تو ہم نے کھجلی آ گئی، فقال سعد لعلک مسست ذکرک یا مسست ذکرک، کہ شاید تم نے اپنے شرمگاہ کو چھو لیا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، فقال قم فتوضا، تو کھڑے ہو جاؤ وضو کر لو، فقمت فتوضأت ثم رجعت، پھر گیا میں وضو کر کے آیا۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی محدث ہے، وضو نہیں کیا ہے، اس کے حق میں قرآن چھونا حرام ہے، یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور کہتے ہیں یہ قول، یہ سلمان الفارسی کا قول ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کا ہے، ان کے علاوہ بھی اور صحابہ کرام میں سے اور صحابہ کرام نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ ہاں بھائی ادھر دیکھیں مسئلہ ادھر مهم، غور سے سنیں، اگر اور صحابہ کرام سے بھی آ جاتا کہ نہیں جائز ہے تو چلیے اب پھر برابر ہو گیا، تو آپ کہہ سکتے دو قول ہو گیا، یہ بھی اگر کوئی اس کا قائل ہے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی کچھ صحابہ کرام نے کہا، لیکن نہیں، کچھ صحابہ سے مروی ہے کہ چھوئے نہیں جب تک کہ آدمی وضو کی حالت میں نہ ہو، اور اس کی مخالفت اور صحابہ کرام سے مروی نہیں ہے۔ آخری میں اچھا ایسے ہی ایک اور دلیل ان کے بھائیوں لکھ لیں، آپ آخری میں کریں، قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہیں، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ کیا قرآن مجید بغیر وضو کی حالت میں، بغیر وضو کیے ہوئے نہ چھوئے۔ کیا دلیل ہے؟ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 77 سے لے کر 80، انہو لقرآن کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، جو لوح محفوظ میں یہ ہے، محفوظ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے۔ تو غور و فکر کریں بھائیو، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون سے استدلال کرتے ہیں کہ جو پاک لوگ ہیں وہی چھو سکتے ہیں، یعنی جو وضو کیے ہیں۔ کیا رہا ہے بھائیو؟ دلیل قوی ہے، پکی ہے، کلیئر ہے۔ حقیقت میں اس آیتوں سے استدلال کرنا اس مسئلے میں درست نہیں ہے، نہ سیاق کے اعتبار سے نہ لفظ کے اعتبار سے۔ سیاق کے اعتبار سے، سیاق یعنی پوری ترتیب پر غور و فکر کریں، سیاق سے یہ لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ، یہ ضمیر کس کی طرف عائد ہے؟ لا یمسہ کو اگر کہیں گے قرآن کی طرف عائد ہے تب تو چلیے، یعنی ایک قوت ہے، لیکن حقیقت میں وہ اقرب مذکور کی طرف ضمیر عائد ہوتا ہے، اقرب، تو اقرب مذکور کیا ہے؟ لا یمسہ، اقرب کیا ہے؟ کتاب مکنون، تو مراد لوح محفوظ ہے، ادھر مراد ہے لوح محفوظ۔ لفظ کے اعتبار سے اللہ نے کہا الا المطہرون، اللہ نے نہیں کہا لا یمسہ الا المطہرون، جس سے مراد متطہرون، جیسا قرآن میں ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ادھر الا المطہرون، جو پاک لوگ ہیں، یعنی جو پاک ہیں، یعنی ملائکہ کا وصف ہے، یہ نہیں کہ جو وضو کیے ہوئے ہیں، اگر وضو کیے ہوئے ہوتے تو اس طرح قرآن مجید کی آیت ہوتی لا یمسہ الا المطہرون یا الا المتطہرون۔ تو اس آیت سے استدلال کرنا قوی نہیں ہے، لیکن یہ قول لا شک زیادہ صحیح ہے۔ تو بہرحال بھائی اور محترم ساتھیوں، قرآن مجید کو وضو کی حالت میں چھونا واجب ہے،
اور اگر آدمی وضو نہیں کیا ہے تو چھونا اس کے حق میں حرام ہے، اور اس کے ادلہ یہ ذکر کیے گئے ہیں، اور اس میں اور بھی دلیلیں ہیں اس مسئلے میں۔ اس کے بعد اب دوسرا جو مسئلہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ طبعاً اس میں مخالفت کی ہے کچھ لوگوں نے، جیسے داؤد الظاہری نے، کہ نہیں کوئی مشکل نہیں ہے، آدمی اگر جنابت نہیں ہے تو چھو سکتا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ چھو نہیں سکتا ہے۔ دوسرا بھائیو بدر ایک سوال ہے، اگر اس کی وضاحت آگے لیکن پھر سے ذکر کر رہا ہوں، اگر ایک آدمی اس کا جلد چھو رہا ہے، بس جلد چھو رہا، اوپر سے چھو رہا، کہہ رہا میں ایسے چھو کے جا رہا ہوں مثلا، یا یہ اطراف میں قرآن نہیں لکھا ہو ایسے چھو کے جا رہا ہوں، کیا رائے ہے؟ چھو سکتا ہے یہ؟ ہاں بھائیو، اطراف کو ایسے چھوئے، کہہ رہا ڈائریکٹ نہیں چھو رہا ہوں، ہاں پورے مصحف میں داخل ہے۔ آپ یہی اب قرآن جب بیچیں گے پورا ایک ساتھ بیچ رہے ہیں، یعنی جلد کے ساتھ بیچ رہے ہیں، پیپر کے ساتھ بیچ رہے ہیں، یعنی تو جب یہ متصل ہے بھائیو تو اس کا بھی وہی حکم ہے۔ لیکن اگر یہ مان لیتے سعادت ہے، اس میں قرآن نہیں لکھا ہے، تب اس کو نہیں قرآن کہہ سکتے ہیں، لیکن جب قرآن آ گیا تو پورا ایک حکم ہو گیا۔ اسی لیے کہتے فقہا یثبت تبعا ما لا یثبت استقلالا، جب یہ تابع ہے تو اسی کا حکم لے گا اور اس کا وہی حکم رہے گا۔ اگر الگ ہوتا، مستقل ہوتا، قرآن مجید کے اس میں آیات نہیں لکھے ہوتے، تب یہ اس کو نہیں کہا جاتا۔ اور تو اس طرح بھائی پورا مصحف اس میں داخل ہے۔ اچھا ادھر ایک سوال، اگر الگ سے کبھی کبھی کور میں رکھتے ہیں، یہ کور کو آپ چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں یہ مسئلہ نہیں، وہ الگ جو مستقل ہے اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اچھا اگر ڈائریکٹ آدمی نہیں چھو رہا ہے بھائیو، دستانہ پہن رہا ہے، یا لائیے ایک کپڑا لیا، کپڑے کے ذریعے ادھر سے ادھر کر رہا ہے، تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہایت ہی اختصار کے ساتھ ہے۔ طبعاً کچھ اہل علم نے یہ کہا ہے، جس طرح کچھ حنفیہ اور شافعیہ نے، کہ اگر آدمی قرآن ڈائریکٹ نہیں چھو رہا ہے، ادھر کر رہا تو کوئی حرج نہیں، اس لیے الاصل جو کلام ہے وہ اللہ کا جو کلام ہے، تو اس نے نہیں چھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حقیقت بھائیو مصحف ایک طرح تو سب کا یہ حکم ہونا چاہیے، اور یہ زیادہ راجح یہی قول ہے۔ ادھر ایک تیسری بات اب یہ ہے، اس کو کہیے تیسرا فائدہ ہے کہ اگر وہ کتابیں، علمی کتابیں جیسے فقہ، حدیث، تفسیر، اس میں قرآن ہوتا ہے تو کیا اس کو بھی نہیں چھو سکتے؟ آپ چھو سکتے ہیں، اس لیے وہ حقیقت میں مستقل قرآن نہیں ہے۔ لیکن اگر تفسیر کی اتنی مختصر تفسیر ہے تو چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر اتنی مختصر ہے کہ قرآن کے حروف الفاظ زیادہ ہیں اس کلام سے، تب نہیں چھو سکتے، اس لیے جو اغلب ہے اسی کا حکم رہے گا۔ تو کچھ معانی الکلمات لکھے جاتے ہیں بھائیو، سائڈ سے کچھ الفاظ کی تشریح بس کی جاتی ہے، تو وہ مصحف میں داخل اس کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ لیکن تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں جس میں قرآن کی آیتیں لکھیں تو اس کو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اغلب جو ہے اس کا حکم ہوگا، نہ کہ قرآن کا حکم رہے گا، تو اس میں چھونے میں حرج نہیں ہے۔ بہرحال اسی سے مستقل اور بھی کچھ اہل علم یہ ذکر کرتے ہیں، اچھا چھوٹے بچے کیا وضو کرنا ضروری ہے تاکہ قرآن پڑھیں؟ اس میں دو قول ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی وضو کر لیں، لیکن اس میں تجاوز ہے بھائیو۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں لا ينبغي الزامهم، یعنی ایک دم لازمی نہیں کیا جائے بچوں پر، اس لیے بلوغ سے پہلے مرفوع القلم ہیں، لیکن انہیں سکھایا جائے۔ اس کے فوائد میں سے لا شک یہ قرآن مجید کی تعظیم اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو باب نواقض الوضوء میں کیوں ذکر کیا؟ اچھا وضو سے متعلق ہے کہ آدمی کا جب وضو ٹوٹ جائے تو قرآن نہیں چھو سکتا، صحیح۔ تو اور مزید وضاحت کر رہا ہوں، اس لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو باب نواقض الوضوء میں ذکر کیا، یہ بیان کرنے کے لیے کہ جو آدمی کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ حقیقت میں طاہر نہیں ہے، اور اس طرح اس کے لیے جائز نہیں قرآن کو چھوئے، اور ساتھ ساتھ اشارہ کر رہے حقیقت میں طاہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دونوں حدث سے، حدث اصغر اور اکبر سے پاک ہو جائیں اور ہٹا دیں دونوں حدثین کو۔
اس طرح بھائیو بات مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے. وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.